کی تلاش کرتا ہے۔ یہی حال ہم نے اپنی زندگی کا بنا رکھا۔ ہم دن بھر روزی روٹی کی تلاش میں رہتے ہیں، رات میں سو جاتے ہیں۔ جو حال گلی میں گھومنے والے ایک کتے کا ہے وہی ایک انسان کا ہے۔ اللہ نے ہمیں اس لیے تو نہیں بھیجا تھا کہ ہم دنیا میں آ کر کتا بن جائیں، یا دنیا میں آ کر ہم ایسی زندگی گزاریں جس طریقے کی جانور گزار رہے ہیں۔ اور اگر ایسے ہی گزارنا ہے تو ہم میں اور جانوروں میں پھر فرق کیا رہ گیا؟ ہمیں اللہ نے کس لیے بھیجا؟ الذی خلق الموت والحیات، اللہ نے موت اور زندگی کو اس لیے پیدا کیا۔ اللہ نے جب موت کو بھی پیدا کیا، زندگی کو بھی پیدا کیا۔ موت اور زندگی یہ دونوں مخلوق ہیں، اللہ نے ان کو پیدا کیا ہے۔ اور یہ بات آپ اچھے طریقے سے جانتے ہیں کہ جو مخلوق ہے ایک دن ختم ہو جائے گی، زندگی بھی ایک دن ختم ہو جائے گی۔ آپ دیکھتے ہیں اپنے محلے کے اندر، اپنے سماج کے اندر، اپنے شہر کے اندر اور دنیا کے اندر کہ ایک انسان ہے، زندگی گزار رہا ہے، ایک وقت ایسا آتا ہے کہ اس کی زندگی ختم ہو جاتی ہے اور وہ مر جاتا ہے۔ لیکن آپ کو یہ جان کر حیرت ہوگی کہ انسان کی زندگی ختم ہوئی تو مر گیا، موت شروع ہو گئی۔ لیکن ایک دن ایسا آئے گا، میرے نوجوان ساتھیوں سن لو، اور میرے بوڑھے بزرگوں آپ بھی سن لو، ایک دن ایسا آئے گا، یہ زندگیاں ختم ہوتے ہوئے تو ہم اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں، لیکن ایک دن ایسا آنے والا ہے کہ موت بھی ایک دن ختم ہو جائے گی۔ اللہ کے نبی کی حدیث ہے، صحیح بخاری کی روایت ہے، جب جنتی لوگ جنت کے اندر چلے جائیں گے اور جہنمی لوگ جہنم کے اندر چلے جائیں گے، یوتا بالموت کہیئت کبش املہا، اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ موت کو ایک دمبے کی شکل میں، ایک مینڈے کی شکل میں موت کو لایا جائے گا، اور موت کو لانے کے بعد وہ ایک آواز لگانے والا آواز لگائے گا، فَيُنَادِي مُنَادٍ، ایک آواز لگانے والا آواز لگائے گا، یا اہل الجنہ و یا اہل النار، او جنتیوں، او جہنمیوں۔ حدیث کے اندر آتا ہے جنتی بھی جھانکنے لگیں گے، جہنمی بھی جھانکنے لگیں گے۔ فرمایا جائے گا ہل تعرفون ھذا، کیا تم پہچانتے ہو کہ یہ کیا ہے؟ موت ایک دمبے کی شکل میں لائی گئی ہے، کیا تم جانتے ہو کہ یہ کیا ہے؟ جواب دیا جائے گا کہ یہ موت ہے۔ اس کے بعد حدیث کے اندر آیا، اللہ کے نبی ارشاد فرماتے ہیں کہ وہ آواز لگانے والا وہ فرشتہ اس موت کو جو دمبے کی شکل میں لائی گئی ہوگی، قیامت کے دن اس کو لٹا دے گا اور اس کو بھی ذبح کر دے گا، فیذبح، اس موت کو بھی ذبح کر دیا جائے گا۔ آج موت کو بھی موت آ گئی ہے، اس موت کو بھی موت کے گھاٹ اتار دیا گیا ہے، آج کے بعد کوئی مرے گا نہیں۔ پھر آواز لگائی جائے گی، یا اہل الجنت، یا اہل الجنہ خلود لا موتا، ہمیشہ ہمیش کے لیے جنت میں رہو، اب تمہیں مرنا نہیں ہے، ہمیشہ ہمیش کے لیے جہنم میں رہو، اب تمہیں مرنا نہیں ہے۔ جنتی لوگ یہ سن کر خوش ہو جائیں گے کہ اب ہمیں موت نہیں آنی ہے، اب ہمیشہ نعمتوں والی جنت میں رہیں گے۔ جہنمی جب اس بات کو سنیں گے پریشان ہو جائیں گے کہ ہم تو یہ سوچ رہے تھے کہ ایک دن ایسا آئے گا کہ ہم مر جائیں گے اور ہمیں یہاں سے نجات مل جائے گی، لیکن اب تو موت کو بھی موت آ گئی ہے، اب تو ہمیں مرنا نہیں، ہمیشہ ہمیش کے لیے جہنم کے اندر رہنا ہے۔ تو میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ جس طریقے سے زندگیاں ختم ہوتی ہیں، انسان مرتا ہے، اسی طریقے سے ایک دن ایسا آئے گا کہ موت کو بھی موت آ جائے گی اور موت کو بھی موت کے گھاٹ اتار دیا جائے گا۔ اللہ فرماتا ہے الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم، لیبلوکم ایکم احسن عملا، اللہ نے موت اور زندگی یعنی اللہ نے تمہیں دنیا کے اندر اس لیے بھیجا ہے تاکہ اللہ تمہیں آزمائے کہ تم میں سے کون بہترین عمل کر کے میرے پاس آتا ہے۔ اور بہترین عمل آپ جانتے ہیں کس کو کہتے ہیں؟ اللہ نے یہ نہیں کہا کہ کون زیادہ عمل کر کے میرے پاس میں آتا، احسن عملا، بہترین عمل کر کے کون میرے پاس آتا ہے۔
بہترین عمل اس کو کہتے ہیں جس کا حکم اللہ نے دیا ہو اور جس کا طریقہ وہ ہو جو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہو، طریقہ نبی کا ہو، حکم اللہ کا ہو، تو وہ بہترین عمل کہلاتا ہے۔ اگر طریقہ نبی کا نہیں ہے، حکم اللہ کا نہیں ہے، آپ کتنی بھی نمازیں پڑھیں، کتنے بھی روزے رکھیں، وہ بہترین عمل نہیں ہو سکتا، اور جب وہ بہترین عمل نہیں ہے تو اللہ کے یہاں وہ قابل قبول نہیں ہے۔ تو موت و زندگی اللہ نے ہمیں اس لیے دی ہے تاکہ ہم اپنی زندگی سنواریں، دنیا میں رہ کر اپنی آخرت بنا لیں۔ یہ بات ہماری سمجھ میں نہیں آتی، اس بات کو ہم نہیں سمجھ پاتے، لیکن چونکہ ہم بات کر رہے ہیں نوجوانوں کے تعلق سے، تو یہاں پر میں ایک صحابی کا واقعہ بیان کرنا چاہتا ہوں جو نوجوان ہیں، جوان ہیں، آپ ان کو دیکھیں۔ یہ بات ان کی سمجھ میں آ گئی، آج ہمارے نوجوانوں کی سمجھ میں نہیں آتی۔ اور صحابی بھی کیسے؟ حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ، نام سنا ہے حضرت؟ بولو۔ مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ، مکہ کے مالدار نوجوان، بے انتہا پیسہ۔ ان کی مالداری کا اندازہ آپ اس بات سے لگا سکتے ہیں کہ اگر ہم کوئی کپڑا خریدتے ہیں، جب تک گھس نہیں جاتا، کلر نہیں اتر جاتا، یا بدن پہ ہمارے چھوٹا نہیں ہو جاتا، تب تک ہم اس کپڑے کو ریٹائر نہیں کرتے۔ لیکن یہ اتنے مالدار تھے کہ ایک مرتبہ جس کرتے کو، جس کپڑے کو پہن لیا کرتے تھے، پھر دوبارہ کبھی اس کرتے کو پہنتے نہیں تھے، اس کو اٹھا کر کسی دوسرے کو دے دیا جاتا تھا۔ مالداری کا اندازہ کر رہے ہیں آپ؟ مکہ کی جس گلی سے نکل جاتے تھے، اور بعد میں جب کوئی اس گلی سے نکلتا تھا تو پتہ لگا لیا کرتا تھا کہ مصعب بن عمیر نکلے ہیں یہاں سے۔ کیوں؟ اس لیے کہ مکہ کے اندر اتنی قیمتی خوشبو ان کے علاوہ کوئی لگاتا ہی نہیں تھا۔ اتنے مالدار، جوان ہیں، مالدار ہیں، اور تیسری چیز خوبصورت بھی ہے۔ آج نوجوانوں کو کیا چاہیے؟ یہی تین چیزیں چاہیے کہ جوان بھی ہوں، پیسہ بھی پاس میں ہو، اور دکھتے بھی اچھے ہوں، یہی تو چاہیے۔ ان کے پاس یہ تینوں چیزیں تھیں۔ خوبصورت اتنے زیادہ تھے، ان کے بارے میں آتا ہے کہ ان کا چہرہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے سے ملتا جلتا تھا۔ آپ اندازہ کریں کہ ہمارے نبی کائنات کے سب سے خوبصورت اور سب سے حسین انسان، ان کے جیسا حسین نہ ہوا نہ ہوگا، اور اگر کسی انسان کا چہرہ پیارے نبی کے چہرے سے ملتا جلتا ہو تو بتاؤ کیا وہ خوبصورت نہیں ہوگا؟ کیا وہ حسین نہیں ہوگا؟ تو خوبصورت بھی بہت تھے حضرت مصعب بن عمیر، نوجوان ہیں، خوبصورت ہیں، مالدار، قیمتی گھوڑا استعمال کرتے ہیں، قیمتی خوشبو استعمال کرتے ہیں، قیمتی جوتے استعمال کرتے ہیں، قیمتی کپڑے استعمال کرتے ہیں۔ لیکن یہ کب تک؟ یہ اس وقت تک جب تک کہ ان کو یہ نہیں پتا تھا کہ اللہ نے ہمیں زندگی دی کیوں ہے، اللہ نے ہمیں پیدا کیوں کیا، اللہ نے ہمیں بھیجا کیوں۔ آج اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس میں آئے، کلمہ پڑھا، مسلمان ہو گئے، اسلام قبول کر لیا، مسلمان ہو گئے، کلمہ پڑھ لیا، اسلام قبول کر لیا، مسلمان ہو گئے۔ سمجھ میں آ گیا کہ اللہ تعالیٰ نے زندگی کیوں دی ہے، اللہ تعالیٰ نے دنیا کے اندر کیوں بھیجا ہے۔ یہی مصعب بن عمیر جو ایک مرتبہ کپڑا پہن لے تو دوبارہ اسے نہیں پہنا کرتے تھے، بہترین کپڑے استعمال کرنے والا نوجوان، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر پڑتی ہے تو کیا دیکھتے ہیں کہ وہی مصعب بن عمیر ہے، اور بدن کے اوپر ایک پرانی سی چادر اوڑھے ہوئے ہیں، بدن کے اوپر ایک پرانی سی چادر اوڑھے ہوئے، اور وہ چادر بھی جگہ جگہ سے پھٹ رہی ہے،
اور اس کے اوپر پیوند لگے ہوئے ہیں، اس کو سل دیا گیا ہے، اس کو سل دیا گیا ہے، جگہ جگہ سے وہ چادر پھٹی ہوئی ہے۔ حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اوپر جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر پڑتی ہے، آپ کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں او میرے ساتھیوں، ذرا اس نوجوان کو تو دیکھو، یہ بڑے نازو انداز سے رہنے والا نوجوان ہے، آج جب اس نے اسلام قبول کر لیا، آج اس کو پتہ چل گیا کہ اللہ نے ہمیں دنیا کے اندر کیوں بھیجا، آج اس کی حالت کو دیکھو۔ سمجھ گئے کہ دنیا میں کیوں آئے، اچھا پہننے، اچھا کھانے، اچھا رہنے کے لیے نہیں، بلکہ اس لیے آئے تاکہ اس دنیا میں رہ کر 50 سال 40 سال 30 سال 60 سال 70 سال کی زندگی گزار کر اللہ کو راضی کر کے، اللہ کو خوش کر کے اس دنیا سے چلے جائیں، آخرت کو سوال لیں۔ یہی نوجوان صحابی جب جنگ احد کے اندر ان کو شہید کر دیا گیا اور جب ان کو کفن دینے کی باری آئی، صحیح بخاری کی روایت ہے، جب ان کو کفن دینے کی باری آئی، کفن کی چادر اتنی چھوٹی تھی کہ جب سر ڈھانپا جاتا تو پیر کھل جاتے، اور جب پیروں کو ڈھانپا جاتا تو سر کھل جاتا۔ ایک صحابی دوڑے دوڑے اللہ کے نبی کے پاس میں آئے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے آ کے کہا اللہ کے نبی چادر چھوٹی ہے، سر ڈھانپتے ہیں تو پیر کھل جاتا ہے اور پیر ڈھانپتے ہیں تو سر کھل جاتا ہے۔ اللہ کے نبی کی آنکھوں میں آنسو آ گئے کہ یہ وہ نوجوان ہے جو ایک کپڑے کو ایک مرتبہ پہن لیتا تھا تو دوبارہ نہ پہنتا تھا، آج اس کی حالت کو دیکھو کہ کفن کی چادر بھی چھوٹی ہے، سر ڈھانپا جاتا ہے تو پیر کھل جاتے ہیں اور پیروں کو ڈھانپا جاتا ہے تو سر کھل جاتا ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں ان غطی بیا راسہ بدت رجلہ وان غطی رجلہ بدا راسہ۔ اللہ کے نبی ارشاد فرماتے ہیں او میرے صحابہ جاؤ ان کے سر کو ڈھانپ دو اور جو پیروں کی جگہ کھل جا رہی ہے اس کے اوپر گھاس رکھ دو۔ دنیا کو بگاڑا لیکن آخرت کو سنوارا۔ نوجوان ساتھیوں، نوجوان دوستو، اللہ رب العالمین کو اس طریقے کی جوانی پسند ہے اور اللہ رب العالمین اس طریقے کے معاملے کو پسند فرماتا ہے۔ دنیا میں رہ رہے ہو، اپنی زندگی کو کھانے کا، پینے کا، پہننے کا، اوڑھنے کا مقصد نہ بناؤ، یہ ہماری زندگی کا حصہ ہے۔ اگر آپ اچھا کھاتے ہیں، اچھا پیتے ہیں، اچھی جگہ رہتے ہیں، اسلام کو آپ سے کوئی پرابلم نہیں ہے، کوئی آپتی نہیں ہے، اللہ نے منع بھی نہیں کیا کہ آپ اچھا نہیں کھا سکتے، اچھا نہیں پہن سکتے، اچھا نہیں رہ سکتے، اچھا نہیں پی سکتے، نہیں، لیکن آپ اس کو مقصد نہ بنا لیں۔ آپ زندگی کا مقصد وہی رکھیں کہ ہم آئے کس لیے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے، ہم آئے کس لیے، اللہ کو خوش کرنے کے لیے، ہم آئے کس لیے، اللہ کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق زندگی گزارنے کے لیے۔ یہ ہماری زندگی کا مقصد ہونا چاہیے میرے بھائیوں۔ میں نے چند باتیں آپ کو جوانی کے تعلق سے بتائیں، اللہ تعالی ہم تمام لوگوں کو نیک عمل کی توفیق عطا فرمائے، قرآن و حدیث کو سمجھنے کی، اس پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔